دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلام یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ فرما رہے تھے جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے فحسن اسلام، اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، یکفر اللہ اللہ مٹا دیتے ہیں اس سے کل سیئۃ ہر وہ برائی کان زلفها جو اس نے کی تھی، وکان بعد ذلک القصاص اور اس کے بعد برابری ہوتی ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا نیکی کا بدلہ اس کا 10 گنا سے الی 700 ضعف 700 گنا تک دیا جاتا ہے، والسیئۃ بمثلھا اور برائی کا بدلہ اس جیسا دیا جاتا ہے، الا ان یتجاوز اللہ عنہا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں۔ حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور اسلام کا حسن اور خوبصورتی بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا حساب یہ ہوتا ہے، اگر وہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک عمل پہ 10 گنا یا 700 گنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو صرف 1 گنا ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ تشریح کیا ہے حدیث کی؟ حدیث تشریح یہ ہے کہ ایک آدمی کو مسلمان ہونے کے بعد اپنے اسلام میں خوبصورتی بھی لانی چاہیے۔ کلمہ پڑھ لیا اور توحید رسالت کا آخرت کا اقرار کر لیا تو آدمی مسلمان تو ہو رہا ہے، دار اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا حسن کب زندگی میں آتا ہے؟ جب آدمی اسلام کی تعلیمات عمل کرتا ہے، اس میں بنیادی سارے عقائد ہیں، ان کو انسان سمجھ کے ذہن نشین کرے، دل میں بٹھائے، دل سے یقین کرے ان پہ، اور اسی طرح اسلام کی عبادات ہیں، ان عبادات کو سیکھ کے ادا کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے سیکھ کے کرے، وضو کر رہا ہے سیکھ کے کرے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو عبادات انجام دے وہ سیکھ کے اسلام کی تعلیمات مطابق انجام دے۔ آج مسلمان جو ہے نا، اکثر معاشرے میں جو دیکھیں آپ، تو وہ ان کا اسلام خوبصورت نہیں ہے۔ وہ قانونی مسلمان تو ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ فوت ہوں گے تو ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، ان کو دفن کیا جائے گا اسلامی تعلیمات کے مطابق، لیکن اسلام میں حسن نہیں ہے ان کے۔ عقائد پوچھو کسی مسلمان سے، اسلام بنیادی عقائد کیا ہیں اس کو نہیں پتہ۔ اچھا، وضو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ اچھا، نماز کو اکثر لوگوں سے پوچھ لے آپ، شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات سنتیں کیا ہیں، خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، نہیں پتہ۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ ایسے صرف عبادت تو انجام دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ لوگ نوافلی پڑھ لیتے ہیں، تسبیح، تلاوت، اشراق، تہجد، اوابین، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو معاملات کا نہیں پتہ، معاملات سارے غلط کر رہے ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل کا نہیں پتہ، وہ غلط معاشرے گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کا نہیں پتہ، اخلاق کیا ہیں اسلام کے۔ تو اس لیے جو آدمی عبادت گزار ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کے اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو بھی دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ آج جو لوگ عبادت صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے معاملات کو، اخلاق کو درست نہیں کرتے، جو مسلمان عبادت بھی انجام نہیں دیتے، وہ ان لوگوں کے غلط معاملات کو دیکھ کے دین سے متنفر اور دور ہوتے ہیں۔ غیر مسلم بھی اسی طرح ان سے متنفر دور ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیسا مسلمان ہے، کیسا نیک آدمی ہے، جس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کے یہ بھی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے برے معاملات، برے اخلاق والے لوگوں، عبادت گزار کو دیکھ کے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، علماء سے متنفر ہوتے ہیں، تو ان کا متنفر ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ان جو برے معاملات کی ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اسلام ان کو برے معاملات تعلیم نہیں دے رہا، اسلام کی تعلیمات تو بہت اچھی ہیں، اخلاق کے بارے میں بھی، معاملات کے بارے میں بھی، معاشرت کے بارے میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جب کہ آدمی اخلاق اچھے کر لیتا ہے، معاملات درست کرتا ہے، معاشرت درست کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ، تو اس لیے جو لوگ اسلام سے، مذہب سے دور ہیں، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے مذہب سے متنفر نہ ہوں۔ مجھے ایک واقعہ بھی اور حکایت بھی یاد آ گئی جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کے کس سے اختلاف ہو گیا، تو
تو مخالف نے اپنے مخالف کی ایک آدمی نے اپنے مخالف کی تصویر بنائی ہاتھ سے، غلط تصویر بنا کے اس چوک میں لٹکا دی۔ تو جب وہ آدمی وہاں سے گزرا جس کی تصویر تھی تو شہزادی فرماتے ہیں بخندید و گفتان شکل منست ولیکن قلم در کفے دشمنست، وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ میری شکل نہیں ہے لیکن قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی مرضی جیسے چاہے تصویر پیش کر دے میری، لیکن میری تصویر یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بے عمل یا برے معاملات، بد اخلاق دینداروں کو دیکھ کے اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ بھئی یہ لوگ یہ اسلام کی تصویر صحیح پیش نہیں کر رہے، غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، ہم صحیح تصویر پیش کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد بھی ہے یعرف الانسان بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، کہ انسان کے دیندار ہونے نہ ہونے کی پہچان اس کے معاملات سے ہوتی ہے نہ کہ روزہ نماز سے۔ اس لیے کہ معاملات صحیح کرنا، جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں وہ دے دیں، زمین دینی ہے دے دیں، کسی کو الزام نہ لگائیں جھوٹا، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، تکلیف نہ دیں، یہ معاملات صحیح کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اصل دینداری کی پہچان معاملات کی درستگی سے ہوتی ہے، صرف نماز روزے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔